سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 116۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح، وہ قوم کے لوگ کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے نوح علیہ السلام، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ضرور تو ہو جائے گا سنگسار کیے ہوئے میں سے۔ قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار، بے شک میری اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس تو اب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نجات دے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے نجات دی ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے ڈبو دیا اس کے بعد باقیوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود انسانوں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار یقیناً غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یہاں بھی مختصراً ہی ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طویل ترین تبلیغ کی، ایک لمبا عرصہ دین حق کی دعوت دی، 950 سال، 9.5 صدیاں اللہ کے نبی دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن حالت یہ رہی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وما آمن معہ الا قلیل، حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، اکثریت وہ مخالف رہی۔ آج میرے محترم دوستو، لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جناب اکثریت ادھر ہے، اکثریت ادھر ہے، ہم عام لوگ یہ چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم عام لوگ اکثریت اس کو دیکھ کے نہیں چلتے، اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ حق کو دیکھ کے چلو۔
وہ حق والے قلیل تعداد میں ہو تو وہ پھر بھی حق والے ہیں، وہ کثیر تعداد میں ہو تو وہ پھر بھی حق والے ہیں۔ لیکن اگر باطل وہ کثیر تعداد میں ہو تو وہ پھر بھی باطل ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ لوگ زیادہ ہے۔ یہ قوم نوح اکثریت والے تھے اور ان کو اپنی اکثریت پہ بڑا ناز بھی تھا، اسی اکثریت کے بل بوتے پہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی۔ باطل کے پاس جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا تو وہ پھر دلیل کا جواب دھمکی سے دیتا ہے، وہ پھر گالی سے جواب دیتا ہے، وہ پھر گولی سے جواب دیتا ہے۔ لیکن حق والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ پوری قدرت رکھتے ہیں، کسی بھی طرح سے انسان کو مجبور کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں دلائل ہی دیے ہیں، زور زبردستی نہیں کی۔ ہاں ایک وقت آتا ہے جب قوموں کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، حد ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہے اللہ پاک نے مہلت دی، 9.5 صدیاں بیت گئی، اتنی طویل مہلت شاید کسی بھی قوم کو نہیں ملی، اللہ نے اس قوم کو یہ مہلت دی۔ لیکن جب کسی طرح باز نہ آئے اور پھر اللہ کے نبی کو دھمکی دی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ضرور ہو جائے گا سنگسار کیے ہوئے میں سے۔ مرجوم کہتے اس شخص کو جس کو رجم کیا گیا ہو، پتھر مار مار کے جس کو ختم کر دیا گیا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، اور یہ نہیں کہ یہ صرف دھمکی تھی بلکہ ان ظالموں نے مارے بھی پتھر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے کہ پتھر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ ظالم یہ سمجھ کر کہ اب تو جان چلی گئی ان کی، وہ نعوذ باللہ گویا یوں سمجھ کر کہ یہ ختم ہو گئے، یہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا، اللہ پاک نے جب سے تندرستی دی تو پھر اسی کام پہ لگ گئے کہ اے میری قوم اللہ کو ایک مان لو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اس طرح برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے کام میں اور مشن میں لگا رہا۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب قوم کا وقت پورا ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ اے نوح جتنے ایمان لانے تھے وہ لا چکے، اب اس کے بعد اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا نبی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور یاد رکھے اللہ کے نبی کی جو بد دعا ہوتی ہے یہ بھی بد دعا نہیں ہوتی، یہ بھی حقیقت میں دعا ہی ہوتی ہے، یہ رحمت ہی ہوتی ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ بد دعا، تباہی اور ہلاکت کی بد دعا، یہ دعا کیسے ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسے ہے کہ اگر اللہ کا نبی کسی قوم کی ہلاکت کی بد دعا نہ کرے اور وہ قوم ہلاک نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ جرم میں اور آگے بڑھے گی، اللہ کی نافرمانیوں میں اور آگے جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آخرت کا عذاب اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نبی اپنی قوم پہ شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ اب ان کو دنیا کے اندر تباہی کر دے تاکہ ان کے جرائم اور نہ بڑھے، اور جتنے سزا کے مستحق بن چکے ہیں بس وہی ملے اور زیادہ سزا نہ ملے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی کی یہ بد دعا بھی در حقیقت دعا ہی ہوتی ہے، چونکہ اللہ بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہ اب اور ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے پھر اللہ کا نبی ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا نہیں کرتا۔
پہلے اللہ کے نبی دعا ہی کرتے ہیں کہ سب کو ہدایت مل جائے، لیکن جب اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اب اس کے بعد اور کوئی ماننے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے شکوہ بھی کیا، بد دعا بھی کی، فرمایا ربی ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری قوم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی، سورۃ نوح کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو نقل فرمایا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات بھی اور دن بھی، رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی ان کو دعوت دی، جتنا ان کو اللہ تیرے دین کی طرف بلایا، تو الا فرارا، جتنا میں بلاتا تھا اتنا ہی یہ دور بھاگتے تھے، اتنا ہی یہ آگے آگے بھاگتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ میں نے ان کو ان کے گھروں میں جا کے میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، ڈیروں پہ جا کے، ان کے پبلک مقامات پہ جا کے، بازاروں میں جا کے اعلانیہ بھی دعوت دی ہے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور ان کے گھروں میں بیٹھکوں میں جا کے ایک ایک کو بھی دعوت دی، گویا عمومی گشت بھی کیے، خصوصی گشت بھی کیے، میں نے جا کے ایک ایک کے ساتھ ملاقات کر کے بھی ان کو اللہ تیرے دین کی طرف بلایا، لیکن ان قومی کذبون، اے اللہ میری قوم نے مجھے ٹھکرا دیا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ کا نبی جب اپنی قوم سے مایوس ہو کر دست دعا اٹھا دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کی جگہ پہ اللہ کے غضب کو جوش آ جاتا ہے، پھر اللہ کی ناراضگی ایسی پڑتی ہے کہ اس قوم کی تباہی کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ اب میرے اور میری اس قوم کے درمیان کھلا فیصلہ کرتا، اب بات ختم ہو گئی، اب بات بہت آگے نکل گئی، اے اللہ اب ایسا ڈھکا چھپا نہیں، اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ میں حق پہ ہوں، اللہ تو نے مجھے حق پہ کھڑا کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، میرے نزدیک تو کلیئر بات ہے، لیکن اے اللہ تو سب کے سامنے بھی کھول دے کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں، اے اللہ یہ کھلا فیصلہ فرما دے، فافتح بینی و بینہم فتحا۔ میرے محترم دوستو، احد کے میدان میں جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدبخت ابن قمیہ نے پتھر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ لگا، جس سے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے آپ کا خون مبارک نکلا، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے، اس خون کو آپ نے یوں ہاتھ میں پکڑ رہے تھے اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک چھینٹا بھی زمین پہ گر جاتا تو اللہ کے غضب کو ایسا جوش آتا کہ کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت تھی کہ اپنا مقدس خون آپ ہاتھوں میں لے رہے تھے کہ کہیں اللہ کے غضب کو جوش آئے اور یہ سب برباد نہ ہو جائے، اور ساتھ دعا مبارک فرما رہے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو یہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حوصلے والے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بڑا حوصلہ، 9.5 صدیاں برداشت کر کے پھر دعا کر دی کہ یا اللہ اب میرے اور میری قوم کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے، ونجنی، لیکن اس کھلے فیصلے میں مجھے بھی نجات دے، ومن معی من المؤمنین، میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ان کو بھی نجات دے۔ پھر کیا ہوا تفسیر اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمائی
اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، آپ ایک کشتی بنائیں، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کشتی بنائیں ہماری نگرانی کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی، اور کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 450 فٹ تھی، 450 فٹ اس کی لمبائی تھی۔ یہ جو ہماری جگہ ہے مدرسے کی گیٹ سے لے کر یہ ٹوٹیوں کی جو دیوار ہے، اس دیوار تک یہ تقریباً کوئی 210 فٹ ہے، 210-15 فٹ جگہ ہے۔ اس کو گویا ڈبل کرے تو اس ڈبل جگہ سے بھی کچھ لمبی ہی اس کشتی کی لمبائی تھی، اتنی لمبی کشتی، اور پھر اس کی 3 منزلیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کشتی خود تیار کی۔ اللہ پاک نے فرمایا جب آپ دیکھیں کہ تنور سے پانی نکل آیا، وہ کوئی خاص تنور تھا، بعض علماء نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا تنور تھا، بعض نے لکھا کوئی عام تنور تھا۔ فرمایا جب اس میں سے بھی پانی نکلے اور آسمان سے بھی پانی برسے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ عذاب کا وقت آ گیا، اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں، کیونکہ عمومی عذاب آنا ہے جس میں انسان بھی مریں گے، جانور بھی مریں گے، لہذا ان کی نسل بچانے کے لیے ایک ایک جوڑا بھی آپ اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ وقت آیا تو اس کشتی کے اندر ایمان والوں کو بھی سوار کیا، جن کی تعداد تقریباً 70-80 تعداد تھی، ان کو سوار کیا اور ان کے ساتھ جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کیا۔ اللہ کا حکم آیا اور طوفان نوح عام طوفان تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت اور سب جگہوں پہ یہ طوفان آیا، سب تباہ ہوئے، بچا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا کر ان کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ علماء نے لکھا اتنا کثیر تعداد میں طوفان تھا اور پانی تھا کہ بلند سے بلند تر چوٹی سے بھی 30 فٹ بلند پانی تھا، چوٹیوں سے جو اونچی ترین چوٹی تھی اس سے بھی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود جو ایمان نہیں لایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہی بچے گا جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ بلند سے بلند تر چوٹی بھی آج کسی کو نہیں بچا سکے گی۔ ابھی باپ بیٹے کی بات جاری تھی، اللہ فرماتے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج درمیان میں آئی اور بیٹا بھی پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ اگر نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ایمان نہ لا کر پانی میں ڈوبا ہے، میرے محترم دوستو، ہم کن نسبتوں پہ فخر کر کے بیٹھے ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا۔ اللہ کی قسم ایمان کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا، اگر نجات ہے تو وہ صرف ایمان کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اس کے ساتھ اعمال ہوں گے تو اللہ اور بلند درجات عطا فرمائیں گے، ورنہ بنیادی طور پہ نجات اس کا مدار صرف اور صرف ایمان ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے جب وہ طوفان آیا تو فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، یہ بچ سکے، اور ان کے ساتھ وَمَن مَّعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور وہ اس بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے جتنے باقی تھے سب کو ڈبو دیا،
اس سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ ان 80-82 افراد کے سوا باقی سب اللہ نے پانی میں ڈبو دیے، اور پھر سب کی نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ جب دوبارہ کشتی سے باہر تشریف لائے 3 دن یا 40 دن کے بعد اللہ نے دوبارہ وہیں سے نسل کا آغاز کیا، تو پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں کی نسل آگے چلی۔ سام، حام اور یافس ان کے نام لکھے ہیں۔ جن 3 بیٹوں کی نسل آگے چلی، باقی سب نسلیں اللہ نے ختم کر دی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، یہ دوسرے آدم ہیں جن سے انسانیت آگے چلی۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے وہی الفاظ دہرائے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اندازہ کریں اللہ کی شان رحیمی کا۔ ہمارے جیسا کوئی انسان ہو، وہ کسی کو سمجھاتا ہے تو 2-4 دفعہ 10 دفعہ زیادہ سے زیادہ سمجھائے گا، اور پھر کیا کہے گا، یار تو بڑا بے وقوف، تیرے خانے میں کوئی بات نہیں آتی، 36 دفعہ تجھے سمجھایا، تجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ مزدور ہوگا تو کام سے نکال دے گا، ملازم ہوگا تو چھٹی کرا دے گا، بدل لے گا۔ اللہ کی شان رحمت دیکھیں، بار بار ہمیں سمجھاتے، درجنوں نہیں سینکڑوں بار ہمیں سمجھاتے، اور لوگوں سمجھ جاؤ، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے۔ اور حالانکہ وہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ گچی مروڑ کے ہمیں سمجھا دے۔ کبھی کبھی اللہ تھپیڑے لگا کے سمجھا بھی دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آسٹریلیا کے اندر خوفناک آگ لگی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور وہ آگ ہر طرح کے جتن کر لیے انہوں نے، ہر طرح کے جتن، لیکن بجھی کیسے؟ جب مسلمانوں نے وہاں نماز استسقاء پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایسی بارش برسائی، ساری آگ ختم ہو گئی۔ اللہ آج بھی دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ حق والے یہی ایمان والے۔ اب یہ چین کے اندر بیماری پھیلی، کورونا وائرس، اب یہ جو وائرس پھیلا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا تھپیڑا ہے، یہ شاید اب ہی باز آ جائے۔ اور رات میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے بچنے کا بہترین حل جو ہے وہ 5 وقت وضو کرنا۔ نہ مانو تم، اللہ تمہیں ایسے بھی منوائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی 14 صدی پہلے ہی، جب ابھی کسی وائرس کا وجود نہیں تھا، تب ہی بتا دیا، یعنی کوئی وائرس نظر نہیں آ رہا تھا، وجود تو تھے تب بھی، نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں تھا انسانیت کو۔ آپ نے تو تبھی بتا دیا تھا کہ 5 ٹائم وضو کرو، نماز پڑھو، اپنے ہاتھ دھوو، کھانا کھانا ہے ہاتھ دھوو، اسی طرح پانی پینا ہے تو سنت کے مطابق پیو، ہاتھ دھو کے گلاس برتن کو لگاؤ، رات کو سونے لگے برتن کو ڈھانک کے رکھو، صبح اٹھے ہو پہلے کلی کرو، منہ صاف کرو، ناک صاف کرو۔ اب وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور ہم مسلمان اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں، کروڑ شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں حلال، پاکیزہ، طیب، اچھی چیزیں کھانے کے لیے دی۔ وہ گندی چیزیں کھاتے ہیں، چمگادڑے کھاتے ہیں، اور چوہے کھاتے ہیں، اور کتے کھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی گندی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستو، یہ سب عذاب کی شکلیں آیات ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے اس میں آیت ہے، نشانی ہے، عبرت ہے کوئی حاصل کرنے والا، لیکن فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ آج بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی اکثریت وہی ہے جو ساری ان آیات کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غالب تو ہوں، ان ربک لہو العزیز، تیرا پروردگار غالب تو ہے، وہ چاہے تو زبردستی منوا لے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، وہ زبردستی نہیں کرتا، پھر بھی سمجھاتا ہے کہ شاید لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کا تعلق نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا ارحم الراحمین اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی اور اللہ پاک ابھی جو احباب نے عمل کیا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام بزرگان دین مشائخ امت فقہاء امت محدثین امت اہل بیت عظام بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پاک ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما خاص طور پہ بھائی جعفر شاہ صاحب کے والد حضرت حسین شاہ صاحب اے اللہ پاک ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا درجات کو بلند فرما سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما قبر کو جنت کی روشنیوں سے منور فرما جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اے ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے اے اللہ ان کی ہر ایک جائز نیک تمنا کو اپنی رحمت سے پورا فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ پاک یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما یا اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما اہل بیت اور صحابہ کی محبت نصیب فرما خلفاء راشدین کی محبت نصیب فرما اے ارحم الراحمین اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت نصیب فرما یا اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو نہیں مانگ سکے خیر کا باعث ہے اپنی رحمت سے وہ بھی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.